ایک ہی افطاری میں آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، اسم اعظم کے بعد جو 21 بار پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ افطار سے تھوڑا سا پہلے جو لوگ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت آپ نے اسم اعظم کو 21 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہونا ہے۔ 21 بار اعتکاف انشاءاللہ حرمین شریفین میں ہوگا، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہو تو ادھر ملاقات بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اعتکاف حرم شریف میں ہوگا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ افطاری کے وقت ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب 21 مرتبہ صرف 2 منٹ کا اسم اعظم افطاری کے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے تیر بہدف انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ایک اسم اعظم جو 2 منٹ لگیں گے تقریباً، اور آپ کی ساری زندگی کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ایک ہی افطاری میں آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، ایک کی جو بھی دعا ہوگی اس افطاری کے وقت اسم اعظم کے بعد جو 21 بار پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن یار ایک رات میں کیوں عمل کرنا ہے؟ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ پہ اپنے حاجات پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو چانس ہے، ہمیں موقع ملا ہے کہ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اچھی صحت کے ساتھ کہ روزے رکھیں، افطاری کریں، صحیح طریقے سے اس میں عبادات کریں، اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اعتکاف انشاءاللہ حرمین شریفین میں ہوگا، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہو تو ادھر، تو میں نے تو آپ کو وظیفہ بھی دیا تھا، پتہ نہیں کس نے عمل کیا ہے، تو اگر ادھر آپ نے بھی جانا ہے تو ادھر ملاقات بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اعتکاف حرم شریف میں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو افطاری کے وقت آپ نے ایک اسم اعظم 21 بار پڑھنا ہے، اور کوئی شرائط نہیں، میں آپ کو کوئی شرط نہیں دیتا کہ اجازت ہے، بس آپ کو اجازت ہے، تمام مسلمانوں کو اجازت ہے، کوئی شرط نہیں، بغیر شرط کے آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ تو بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ افطاری کے وقت ہم تو بالکل بس فوری کھانے پینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا، تو آپ ایسا کریں اذان سے پہلے، یعنی غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب سے تھوڑا سا پہلے جو لوگ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت آپ نے اسم اعظم کو 21 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہونا ہے۔ 21 بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے 21 بار پڑھنے، اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں، ایک بار کم از کم 3 بار، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے، ویسے حدیث میں آتے ہیں اس وقت تو دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگیں گے تو واللہ تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پورے رمضان میں اس پر عمل کریں، ویسے ایک دن ہے آپ نے یہ پڑھا تو آپ کی جس حاجت اللہ سے مانگیں گے وہ قبول ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، لیکن پورے مہینے میں پڑھیں تو تمام حاجات اللہ پہ پورا کریں، یہ تو موقع ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے افطاری کے وقت دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سحری، تہجد اور عبادات، نماز، تو اس لیے آج میں نے آپ کو شرائط نہیں دیے کہ رمضان میں بھی آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کریں گے، کہ 5 وقت کی نماز رمضان میں ویسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح حرام مال سے بچنا، یہ انشاءاللہ رمضان میں تو آپ کریں گے نا، کہ رزق حلال کی طلب کریں گے، روزے میں بھی رمضان میں بھی حرام کریں گے، حلال رزق نہیں کر رہے ہیں لیکن حرام کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے، تو ویسے ہی آپ بچ کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز، تو اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی اعتماد یقین بڑھے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں کتنا رزق ملتا ہے مسلمانوں کو،
غیر رمضان میں اتنا نہیں ملتا جتنا رمضان میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ویسے ہی بہت وسیع ہوتی ہیں، رمضان میں ہم سب پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تمام روزہ داروں پر، مسلمانوں پر۔ اس لیے آج میں نے آپ کو شرائط ہی نہیں دیے کہ رمضان میں ویسے ہی آپ اس پر عمل کریں گے، تو آپ سب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اعتکاف میں حرم شریف میں نصیب ہوگا تو آپ سے رابطے میں رہوں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعائیں کروں گا، اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ رمضان میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور غائبانہ طور پر ویسے ہی جو بھی غائبانہ جو موجود نہ ہو ان کے لیے جو دعا کرتا ہے تو وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہوں غائبانہ، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو مانگ رہا ہے ان کے لیے اسے بھی عطا فرما۔ تو آپ ہمارے لیے غائبانہ دعا کریں گے تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔